السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم فصل نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایسے حروف کے بارے میں ہے جو حروف عامل ہیں اور فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ تو ایسے دو قسم کے حروف ہیں جو افعال میں عمل کرتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 ناصب، نمبر 2 جازم، یعنی وہ حروف جو فعل کو نصب دیتے ہیں، اور نمبر 2 وہ حروف جو فعل کو جزم دیتے ہیں، حروف نواسب۔ اس کی اب تعریف اس طرح یاد کرنی ہے کہ ایسے حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو حروف نواسب کہتے ہیں۔ حروف ناصبہ یہ ہیں ان، لن، کے، اذن، یہ حروف ناصبہ ہیں۔ صاحب کتاب نے شعر کی صورت میں بھی اس کو لکھا ہے، لیکن آپ اس کو ویسے بھی اچھی طرح سمجھیں، اگر ذوق ہو تو ضرور اس کو دیکھیے گا، شعر کو بھی ہر ایک کی مثال کے ساتھ اس کی وضاحت دیکھیے۔ سب سے پہلے ہے ان، جیسے ارید ان تقوم، میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ تو کھڑا ہو جائے۔ تقوم، اصل میں یہ تقوم تھا، جب ان فعل کے ساتھ آیا تو ان کی وجہ سے تقوم کی بجائے تقومہ ہو گیا۔ باقی ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں ان نصب دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد ہے لن، جیسے لن یذهب عمر۔ اب دیکھیں کہ اصل میں یہ یذهب تھا، جب حرف لن نواسب میں سے اس پر داخل ہوا تو یہ لن یذهب ہو گیا، یذهب نہ رہا۔ اسی طرح لن تاکید نفی کے واسطے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے کے، جیسے اسلمت کے ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اب کے اگر نہ ہوتا یہاں پر حرف تو یہ ادخل صیغہ ہونا تھا، ادخل، کے آیا تو یہ صیغہ ادخل الجنت ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اذن، جیسے اذن اشکرک، اس شخص کے جواب میں کہا جائے جو کہے انا اعطیک دینارا، میں آپ کو 1 دینار دوں گا، تو اس کے جواب میں اذن اشکرک، کہ اس وقت میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اذن اگر یہاں پر داخل نہ ہوتا تو یہ اشکرو کا ہوتا، جب اذن آیا ہے تو یہ اشکرا کا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ حرف ان یہ 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام جحد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو۔ اور اس کی مثالیں دیکھیے، حتی، جیسے مررت حتی ادخل البلد، اور لام جحد جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اور او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تعطینی حقی، اے یعنی الا ان تعطینی حقی۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے واو صرف۔ یہ واو اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے۔ وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے، جیسے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ،
عار علیک اذا فعلت عظیم، اس شعر میں واو صرف کا مدخول تاتی مثلہ ہے، اس پر لا تنہا کی جو لا داخل ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ معنی شعر کا یہ ہے کہ جس برے کام کو تو کرتا ہے اس سے دوسروں کو مت روک، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بڑے شرم کی بات ہوگی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے، تو انہی میں سے ایک واو صرف بھی ہے۔ اس کی بات آپ نے پڑھ لی کہ یہ واو وہ ہوتی ہے جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو، اس واو کے مدخول پر وہ چیز داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نمبر 5 لام کہ، جیسے اسلمت لادخل الجنۃ، نمبر 6 فا جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض۔ نمبر 1 امر، جیسے زورنی فاکرمہ کا، تو میری زیارت کر، یہ کہ میں تیرا اکرام کروں گا۔ نہیں، جیسے لا تشتمنی فاحینہ کا، مجھے گالی نہ دے، یہ کہ میں تیری توہین کروں گا، اہانت کروں گا۔ نفی، جیسے ما تأتینا فتحدثنا۔ اس کے بعد استفہام، جیسے این بیتک فازورک، آپ کا گھر کہاں ہے، یہ کہ میں آپ کی زیارت کروں۔ تمنی، جیسے لیت لی مالا فانفق منہ، اور عرض، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں عزیز طلبہ، تمام مثالوں کو، حروف نواسبہ کو، اور ان جن 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس سب کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آئندہ سبق میں ہم حروف جوازم شروع کریں گے۔ وما علینا